کئی نبیوں کو کئی کئی علاقوں میں بھیج کر یہ آواز لگوائی کہ ساری انسانیت کو بتلا دو کہ میرا تم سے خاص تعلق ہے، تو بھی تو اس کا پاس کر، تو بھی تو لحاظ کر۔ وہ ہم پہ نگاہ کرم ڈالیں اور ہماری طرف سے نگاہ جفا پڑتے رہے، یہ کیا بے وفائی؟ حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیبہ من نوری، یہ جتنے سفید بال ہیں یہ میرے نور میں سے، سفید بال میرے نور میں سے، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أُعَذِّبَ نُورِي بِنَارِي، اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے نور کو اپنے آگ سے عذاب دوں۔ اللہ کو ان سفید بالوں کی وجہ سے حیا ہے کہ میں ان کو اپنے آگ میں عذاب دوں۔ آگے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَاسْتَحْيُونِي يَا عِبَادِي، اے میرے بندو تم بھی تو کچھ حیا کرو۔ اللہ حیا کرے کہ میں اس کو کیسے آگ سے سزا دوں، لیکن اس سفید بال والے کو بھی تو حیا ہو کہ میں اللہ کی کیسے نافرمانی کروں۔ کہ وہ میرے پر نگاہ کرم ڈال رہا اور میں اس کی نافرمانیوں پہ تلا ہوا ہوں۔ پھر بھی اللہ کو یہ بات گوارا نہیں کہ میری نافرمانیوں پہ تلا ہوا ہے تو میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں۔ نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر سمجھاؤ، بتلاؤ، ان کو جتلاؤ اور سکھلاؤ کہ جس راہ پہ تم چل رہے ہو یہ تمہیں ناکام نامراد کر دے گی، جس یقین پہ تم ڈٹے ہوئے ہو یہ یقین تمہیں برباد کر دے گی، جس نقشے کے اندر ہونے کو تم سمجھ رہے ہو یہ نقشہ تمہیں ہونا نہیں دکھلائے گی۔ بلکہ ایک اکیلی ذات ہے، اس ذات کو اپنے دل میں اتارو، اس ذات سے ہونا سمجھو، اس ذات کا یقین دل میں بساؤ، زبان سے بھی کہو دل میں بھی اتارو۔ کسے کہتے ہیں یقین؟ دل میں اتر جانے کا نام یقین ہے، دل میں اتر جانے کا نام یقین ہے۔ عربی زبان میں جب لفظ یقین کو وضع کرنے والے نے وضع کیا، لفظ یقین کو بنانے والے نے بنایا، تو یہ یقین بلند و بالا پہاڑوں کے تہ میں، وادی میں، ایک غار کے اندر ٹھہرے ہوئے اس پانی کو کہا جاتا تھا جس پانی کے اوپر باہر کی فضائی اثرات کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، باہر کی طوفانی جھکڑیں، بارشیں، ہوائیں، آندھیاں، برف باریاں، اس کا اس بلند و بالا پہاڑوں کے تہ میں، وادی میں، اندر غار کے اندر نیچے ٹھہرے ہوئے پانی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس پانی کو عربی زبان والوں نے جب عربی زبان کو وضع کیا تو اس کا نام یقین رکھا گیا۔ پھر اس یقین کے لفظ کو وہاں سے منتقل کیا گیا دل کی اس کیفیت پر، دل کے اندر کی اس کیفیت پر کہ جس اندر کی کیفیت پر
باہر کی شیطانی نفسانی طاغوتی اور ابلیسی اور قوتیں اور ان کی جکڑیں اور ان کی طوفانیں اور ان کے کریہ الفاظ اور ان کے بے تکی باتوں کا اس دل کی کیفیت پہ کوئی اثر نہ ہو، اس کو یقین کہا جانے لگا۔ اس لیے سارے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی محنت کا سب سے پہلا میدان دلوں کی یقین کی تبدیلی تھی، دلوں کے یقین کی تبدیلی۔ دل میں یہ بسا لو، دل میں یہ گھسا لو، دل میں یہ جما لو کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس بات کو اپنے اندر اتار۔ ہمارے مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے امتحان کے لیے آتے تھے تو وہ فجر کا بیان حاجی صاحب کب سنتے تھے بڑے اہتمام سے۔ وہ زمانہ تھا جب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 ساڑھے 3 گھنٹے بیان کرتے تھے۔ گرمیوں میں جب سورج مشرق سے نکلتا تھا تو حاجی صاحب کا چہرہ جلتا تھا اور سننے والوں کی پیٹھ جلتے تھے، اور بیان ہم لوگوں کی طرح ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کرتے تھے، کھڑے ہو کر بیان کرتے۔ 3 ساڑھے 4 گھنٹے کا بیان کھڑے ہو کر کرتے تھے۔ بیان کے دوران گشت بھی کرتے تھے، مجمع کو بٹھا کے سارا وہ جو ادھر ادھر کونوں میں کدروں میں ہوتا تھا سب کو گشت کر کے لا کر جمع کر کے پھر بیان شروع کر دیتے۔ غلام اللہ خان صاحب واپس گئے، نے جا کر علاقے میں وہاں ذرا حالات کچھ ایسے ہی تھے، وہ کہنے لگے میں تو صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ بھئی مردوں سے کچھ نہیں ہوتا تو تم سارے میرے خلاف ہو جاتے ہو۔ ادھر جاؤ رائیوٹ میں ایک آیا بیٹھا، وہ کہتا زندوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جبرائیل سے لے کر چیونٹی تک کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، اکیلے اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے۔ لیکن ہونے میں شرط ہے، ہونے میں شرط ہے، اس امت کے لیے ہونے میں شرط ہے کہ سرکار کے رنگ میں جو رنگا جائے گا اس کے لیے ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی کسی راہ پر چلے گا اس کا کام نہیں بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا جہاں کے انسانوں اللہ کو الہ تسلیم کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ سارے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی یہ مشترک بات ہے، سارے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی یہ مشترک آواز ہے۔ کسی نقشے سے، کسی ملک سے، کسی مال سے، کسی عہدے سے، کسی فوج سے، کسی پولیس سے، کسی صنعت سے، کسی حرفت سے، کسی زراعت سے، کسی باغ سے، کسی زمین سے، کسی معدنیات سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے۔ جس نبی کی امت جن جن چیزوں کے یقین کو دل میں لے کر چل رہے تھے، نبی اپنی آواز کو اس چیز کے، اس نقشے کے مقابلے میں لگاتے تھے۔ جن کا یقین تھا کہ ملک و مال سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، صرف اللہ سے کام بنتا ہے، ملک سے کام نہیں بنتا، مال سے کام نہیں بنتا۔
جن کا یقین تھا کہ فوج اور ہتھیار سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، اکیلے اللہ سے کام بنتا ہے، فوج سے ہتھیار سے کام نہیں بنتا۔ جن کا یقین تھا کہ کثرت سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، اکیلے اللہ سے کام بنتا ہے، کثرت سے کام نہیں بنتا۔ جن کا یقین تھا کہ صنعت اور حرفت سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، اکیلے اللہ سے کام بنتا ہے، صنعت اور حرفت سے کام نہیں بنتا۔ جن کا یقین تھا کہ زراعت اور باغات سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، اللہ سے کام بنتا ہے، زراعت اور باغات سے کام نہیں بنتا۔ جن کا یقین تھا کہ ہمارے قد و قامت اور طاقت اور قوت سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، اللہ سے کام بنتا ہے، کسی اور سے کام نہیں بنتا۔ جس شکل بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ تمام انبیاء سابقین ایک خاص شکل اور ایک مخصوص صورت اور شکل کے مقابلے میں آواز لگاتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے کے اس قوم، اس قبیلے، اس علاقے کے لوگوں کا یقین اس خاص مخصوص شکل پہ اٹکا ہوا تھا۔ تو نبی اس شکل کے ضد میں، اس کے ٹکر میں آواز لگاتے تھے کہ جس سے ہونا تم سمجھ رہے اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا مثل لہ ولا ند لہ ولا والد لہ ولا ولد لہ ولا صاحبۃ لہ، واللہ جو اکیلے یکتا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، وہ اللہ القادر المقتدر جو خوب قدرت والے ہیں، السمیع البصیر خوب دیکھنے والے، خوب سننے والے، الحافظ الحفیظ خوب حفاظت کرنے والے، المحیی والممیت زندگی موت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ المعد وہ المدل، عزت اور ذلت کے سارے خزانے، اسباب، وسائل اس اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ اللہ تمام صفات کمالیہ اور جمالیہ اس اللہ کے پاس ہیں، سارے صفات کے مالک اکیلے اللہ ہیں، تمام تعریفات کی قابل صرف اور صرف اللہ ہیں، بس اس اللہ کو دل میں اتارو۔ وہ الاکبر، وہ سب سے بڑے ہیں، اکبر الاکبر، سارے بڑوں کے بڑے وہ اللہ ہے، سارے بڑوں کے بڑے وہ اللہ ہے، وہ اللہ۔ اے لوگوں ان نقشوں سے نکلو، ان سے ہونے کے سمجھنے کے دھوکے سے نکلو، یہ سب دھوکہ ہے، صرف کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب اپنی بات میں کہ اللہ کے سوا سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے، اللہ ہے۔ اس اللہ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بزرگی کو اپنے دل میں اتار لو۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، بڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ کہ جب سے بڑوں کے الفاظ کے جو ہے بھرمار ہو گئی نا، اور تبلیغ میں بھی بہت آنے لگے، اور حاجی صاحب کے پاس آتے تھے، جی بڑے افسر ہیں، جی بڑے زمیندار ہیں، جی یہ بڑے صنعت کار ہیں، جی یہ بڑے کارخانے والے ہیں، یہ جتنے بڑے کا لفظ لے کر آتے حاجی صاحب کو غصہ چڑھتا تھا، سب بڑے ایسے جن، بڑے صرف اللہ ہے۔ ہمارے اندر بڑائی گھسی ہوئی ہے، یہ بڑے بڑے پروفیسر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے انجینئر ہیں، ہر جگہ بڑے لگا دیے۔
ہمارے بزرگ تھے یہاں، تھے تو جیلم کے، لیکن لاہور میں اتنا عرصہ رہے کہ سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ لاہور ہی کے ہیں۔ صوفی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلال پارک میں جب ہم پڑھتے تھے اسکول کالج میں، تو ہم بھی بلال پارک آتے تو یہی سمجھتے تھے کہ بھئی لاہور کے بزرگ ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ تو اصل جیلم کے، یہاں ملازمت تھی۔ پھر رائے گنج میں ہمارے مقیم رہے بیرون کے شعبہ میں، تو واپسی کی بات جو ہے کرتے تھے، میں بھی ساتھ ہوتا تھا ترجمانی وغیرہ، تو ایک عجیب قصہ سناتے تھے۔ اکثر کہتے تھے ہم ملک شام میں گشت کر رہے تھے، جماعت گئی ہوئی تھی ہماری ملک شام میں، ہم گشت کر رہے تھے تو دو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، 6-7 برس کے 8 برس کے بچے ہوں گے، دونوں کی شکل ملتی تھی، ہمیں لگا کہ دونوں بھائی ہیں، ایک جیسے ہیں۔ وہ کھیل رہے تھے، ہم گشت کر رہے تھے، پیدل چلے جا رہے تھے، ہم ان کے پاس سے گزرے تو ہم نے جیسے بچوں کو دیکھ کے آدمی کی طبیعت وہ ہوتی ہے، ہم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے ہمارے سلام کا جواب دیا، لیکن کھیل نہیں چھوڑا۔ جیسے ہوتے ہیں بچے کھیل چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے، وہ اپنا کھیلتے کھیلتے انہوں نے ہمارے سلام کا جواب دے دیا۔ کہتے ہم نے سوال کیا کہ تم دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ تم دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ تو ان میں سے ایک بچہ بولا فوراً، کھیلتے ہوئے، کھیل نہیں چھوڑا، کھیلتے ہوئے بولا کہ بڑے تو سب سے اللہ ہیں، باقی یہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ صوفی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے ساری زندگی یہ بات نہیں بھولی کہ دیکھو عرب بچہ، اس کو کھیل میں بھی یہ استحضار ہے کہ بڑے کا لفظ اپنے ساتھ نہیں لگانا، اور اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑوں کی بھرمار ہو گئی، یہ بڑے، یہ بڑے، یہ بڑے، یہ بڑے، یہ بڑے۔ جب ہزاروں بڑوں کا تکرار دن رات سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو پھر اس بڑے کے بڑے کا دھیان کہاں آئے گا جب اتنے بڑوں کی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آئی صاحب اس کو نقل کرتے کہ اللہ کی بڑائی کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا سنو، اتنا سنو، اتنا سنو، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر اس کو سوچو بھی کہ وہ اللہ کیسے بڑے ہیں کہ ہمارے دل، دماغ، روح پر بس اللہ چھائے رہے، اللہ چھائے، اللہ ہی اللہ ہے، بس اللہ، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت کی حلاوت سے ہمارے روح آشنا ہو جائے، اللہ کی محبت کی حلاوت کی لذت۔ واللہ روئے روئے سے صدا نکلے، اللہ 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 اللہ۔ جب دل میں اللہ اتر جائیں گے، دل میں اللہ اتر جائیں گے تو اس کو بھوک میں بھی مزہ آئے گا اور پیاس میں بھی مزہ آئے گا، کھانا ملے گا تو بھی مزہ، نہ ملے گا تو بھی مزہ، کہ دل میں اللہ اتر گیا۔ یہ دل اللہ کے نور کے آنے کی جگہ ہے، مسکن ربانی ہے۔ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ معصوم، حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ معصوم اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، جس دل میں اللہ کا غیر آ گیا وہ دل نجس ناپاک ہو گیا۔ ہم نے اپنے ناپاک دلوں کے ساتھ ہی سب کچھ کیے جا رہے ہیں، اور وہ قریبوں کا قریب، رحیموں کا رحیم، ارحم الراحمین، وہ پھر بھی ہم پر ہماری ان غلاظتوں کے باوجود ہمیں لیے چلے جا رہا، ہمیں موقع پہ موقع دیے چلے جا رہا۔ یہ اس کی مہربانیاں نہیں تو اور کیا ہے؟ کس منہ سے شکر ادا کریں کہ مولا مہربان آپ کی کیا کیا مہربانی، کس کس مہربانی کا ذکر کروں، کیا کیا کرم ہے، کیا کیا فضل ہے۔ اس اللہ سے ہونے کی صدا مجمع میں، تنہائی میں، چھوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، گھروں میں، بازاروں میں،
اللہ سے ہونا، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونا، کسی نقشے سے کچھ نہ ہونا، اللہ کے عزم ارادے اور فیصلے کے بغیر اس آواز کو لگانا، اتنا کہنا، اتنا بولنا اور سننا کہ دل کے گہرائی میں یہ بس جائے۔ مفتی جناب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرمایا کرتے تھے، حضور کی دعا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی۔ اس کا عجیب ترجمہ کہتے تھے کہ اللہ ایسا ایمان جو دل میں رچ بس جائے، رچ بس جانا۔ وہ جو کپڑے کو رنگتے ہیں نا رنگ ساز، یہ رنگ اس میں رچ بس گیا ہے، اب یہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کپڑے پہ جو رنگ چڑھایا رنگ ساز نے، یہ رنگ اب اس میں ایسا رچ بس گیا ہے کہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ایمان دل کے اندر کہ جو دل میں جم جائے، رچ بس جائے کہ جدا نہ ہو پائے۔ اللہ سے ایسا ہونا، جہاں جس نقشے سے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جہاں جو نقشہ نظر آئے فوراً کو اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ ہم ساؤتھ افریقہ سے موزمبیق جا رہے تھے تو راستے میں سڑک پہ جا رہے تھے، خوبصورت پہاڑ، سر سبز ہرا بھرا، ایسا جناب خوشنما منظر۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے حاجی صاحب سے کہا، جی کتنا خوبصورت جو ہے یہ منظر ہے، اللہ پاک کیسا جو ہے یہ۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ اس کو دیکھ کر فوراً کہا کرو کہ اللہ کیسے ہیں، یہ کیا خوشنمائی ہے، وہ اللہ کیسے ہیں جس نے یہ بنائی ہے، اور یہ فانی ایسی بنائی ہے تو جو اصلی ہے جنت میں وہ کیسے خوبصورت ہوں۔ جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 24 گھنٹے ایمانی کیفیات میں رہنے کی مشق کر لو، 24 گھنٹے ایمانی کیفیات میں رہنے کی مشق کر لو۔ کچھ نے یہ سمجھا کہ بھئی ایمانی مجلس قائم کر لو، آدھا گھنٹے ایمان کی باتیں کر لو اور 23.5 گھنٹے دنیا جہاں کے چکروں میں پڑے رہو۔ نہیں، مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ ہر موقع پہ دل ایمانیات کے ساتھ بھرا ہوا ہو، اور اس کا طریقہ اس کا طریقہ بتلایا۔ فرمایا کہ جب جہاں جس مجلس میں ہو اس مجلس کے رخ کو ایمانیات کے ساتھ پھیر دو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جہاں بیٹھو، جہاں کوئی بات ہو، اس بات کا رخ ایمانیات، یہ 7 غیبی چیزیں ہیں ایمان مفصل کی، یہ ایمانیات کی چیزیں ہیں، اس کے تذکرے سے اپنی مجلس کو ایمانی بنا لو۔ اور اس کی مثال دی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، خدمت والوں نے کھانا لگایا، بہت مزے کا کھانا آئے تو خدمت والوں نے کمال کر دیا، ایسا مزے کا کھانا بنایا ماشاءاللہ، ایسا لذیذ کھانا۔ اب فرمایا کہ جب یہ کھانے کے لذت کی باتیں چل رہی، واہ 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 کیا زبردست ہے۔ اب دوسرا کہہ رہا تو ہمارے علاقے میں آنا نا، وہاں ایک بڑا زبردست دال بناتا ہے، تجھے وہ کھلائیں گے۔ تیسرا کہ ہمارے علاقے میں آنا، وہاں پہ تجھے جو ہے نا فلاں چیز کھلائیں گے، وہ بڑا مزے کا ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا اپنے ایک ہدایات میں کہ اب اس کے رخ کو پھیر دو کہ ہاں بھائی واقعی خدمت والوں نے آج کمال تو کیا ہے، لیکن جب یہ کھانا ایسا ہے تو جنت کے کھانے کے مزے کیسے ہوں گے۔ اب جنت کے تذکرے شروع کر دو، یہ تمہاری دسترخوان جو ہے ایمانی مجلس ہوگی۔ اور فرمایا یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مجاہدے اور قربانی والے وہ کھانے کا ذکر کرو کہ 3 چاند نکل آتے تھے، 2 مہینے گزر جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، یا اس کا تذکرہ کرو۔ ہر وقت ایمانی کیفیت میں رہنا کہ میں نے اپنے کارخانے کا نظام کیسا چلایا، فوراً رخ پھیر دینا،
اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ساری کائنات کا نظام کیسے چلایا. دنیا کی خوشنما زندگی کا تذکرہ آیا تو فوراً جنت کے خوشنما مناظر کا تذکرہ شروع کر دے. دنیا کی تکالیف اور بیماری اور مصیبت اور پریشانیوں کا ذکر آیا تو جہنم کی مصیبتوں اور اس کا تذکرہ شروع کر دے. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کیا. جب منافقین نے کہا تبوک کے موقع پہ لا تنفروا فی الحر، ارے گرمی میں مت نکلو، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، رب ہوں، میرا حکم ہے، یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے، بلکہ رخ کو پھیر دیا. قل نار جہنم اشد حرا، تم دنیا کی گرمی سے ڈراتے ہو، جہنم کی گرمی کو یاد کرو. جب دنیا کی مصیبت آئے تو جہنم کی مصیبت کو یاد کرے. جب دنیا میں بھوک لگے تو جہنم کی بھوک کو یاد کرے. جب دنیا میں پیاس لگے تو جہنم کے پیاس کو یاد کرے. جب دنیا میں مزے مزے کے کھانے آ رہے ہیں تو جنت کے کھانے کو یاد کرے. تو دنیا کے یہ مزیدار کھانے کی لذت کا رخ پھر گیا ایمانیات کی. 24 گھنٹے مولانا یوسف صاحب کہتے تھے 24 گھنٹے ایمانی کیفیت میں رہنا، ایمانی کیفیت میں رہنا. یہ جو ہر وقت پھر ایمانی کیفیت میں رہتا ہے، پھر وہ سوتے جاگتے بھی ایمانی کیفیت ہی میں چل رہا ہوتا ہے. سن 2005 کی بات ہے، سبی اجتماع پہ گئے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تکلیف تھی ان کو کمر میں، لیکن وہ گاڑی میں لیٹ کر جائے پھر بھی چلے گئے. تکلیف تو دینی کام کے لیے کوئی عذر نہیں تھا حاجی صاحب کے یہاں. تو وہاں گئے تو بڑے مشکل سے ان کو کچھ کرایا، کچھ دوائی شوائی لگائی، کچھ ورزش کرایا، تو ان کی آنکھ لگ گئی. سفر میں تکلیف میں تھے، وہاں سو گئے. صبح فجر کے بعد بیان بھی ان کا تھا. اب رات بھر میں بیٹھا رہا کہ شاید کوئی تکلیف کی وجہ سے اٹھے، پکڑ کے لے کے جانا ہو استنجے کے لیے، اس کے لیے. لیکن حاجی صاحب کو اللہ نے ایسا وہ کیا کہ بڑے اطمینان سے سوتے رہے، اور سوتے ہوئے ساری رات بیان کرتے رہے. جب آدمی دن میں جو بولتا ہے پھر اللہ تعالیٰ خواب میں بھی وہی بلواتے رہتے. پورے گھڑی دیکھ کر 1.25 گھنٹے پوری انہوں نے اپنے فجر کا بیان جو ہے وہ رات ہی کو پورا کر لیا. جب صبح تہجد میں اٹھے تو تہجد وغیرہ پڑھ کے کہنے لگے چلو چاند چلتے ہیں ممبر پہ. میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی بیان ہے. میں نے کہا بیان تو رات کو آپ کر چکے. میں نے کہا رات میں نے خود سارا بیان بتا دیتا ہوں آپ نے کیا بیان کی. جب فرماتے تھے جب کوئی حال آیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارا رخ کس کی طرف پھرا. جب ہم ہر وقت اللہ کے تذکرے میں رہیں گے اور ایمانی کیفیت میں رہیں گے، جب بھی کوئی حال آئے گا، اچھا حال یا برا حال، ہمارا رخ اللہ کی طرف پھر رہا ہو. رجوع الی اللہ، وہ اسی کا ہوگا، اسی کا رخ ہوگا. اللہ کو بولنا، اللہ کو بولنا، اللہ کو سننا، اور تنہائی میں بیٹھ کر کچھ وقت نکال کر اس پہ غور کرنا کہ جو بول میں بول رہا تھا، جو بول میں سن رہا تھا، میرے اپنے دل میں کتنی اتری. اتنے پیسے ہو جائیں تو ایسا کام ہو جائے گا. اب اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ میرے ساتھ ہو جائے تو میرا سارا کام ہو جائے گا. وہ کہتا فلاں صاحب مان جائے نا تو کام بن جائے گا. اس کے ٹکر میں کیا ہے کہ اللہ مان جائے تو کام بن جائے گا. اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اس کو دل میں اتار. رات کے کوئی 1:30-2 بج رہے تھے، حاجی صاحب ذکر کر رہے تھے. صبح بیان بھی ان کا فجر کے بعد کا بیان طے شدہ. میں گیا تسبیح پکڑ لی میں نے کہا باقی ذکر ہم خود پورا کر لیں گے، آپ سو جائیں. آپ
کوئی ہے صبح پھر بیان میں آپ جو ہے آنکھ آپ کی جھپکے گی اب تو خیر سو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر ذکر کی آواز آ رہی تھی. پھر تصویر لے کے مجھے غصہ آیا. میں نے کہا لو لگتا پھر تصویر اٹھا لی انہوں نے. میں جب گیا تو دیکھا نہیں تصویر تو جہاں میں رکھ کر آیا تھا وہی ہے اور بھائی صاحب تو سو رہے ہیں. لیکن سوتے ہوئے جو سانس لے رہے تھے اس سانس میں سے اللہ کی صدا نکل رہی تھی. اللہ اللہ. تو دور سے بیٹھنے والا سمجھ رہا تھا کہ اللہ 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 کر رہے. جب جاگتے ہوئے آدمی اللہ اللہ بولتا ہے تو اللہ پہ سوتے ہوئے بھی اللہ ہی اللہ کہلواتا. ہم نے جاگتے ہوئے بھی دنیا 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 ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے مال ہائے ملک ہائے عہدہ ہائے منصب. تو سوتے ہوئے بھی یہی صدائیں نکلتی. میرے بھائی اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. ہماری ایک شان ہے. جیسے یہ انسان اللہ کو اس انسانوں سے خاص لگاؤ ہے، پھر ان انسانوں میں سے مسلمانوں سے خاص لگاؤ ہے، اور ان مسلمانوں میں سے امت محمدیہ سے خاص الخاص لگاؤ ہے. ایسی امت نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات میں، آپ کی امت بھی تمام امتوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب. بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کیا شان، کیا عزت، کیا افتخار اور کیا مقام اور مرتبے کی وقت ہوگا جب اللہ جل جلالہ خود پکاریں گے این امت محمد. کہاں ہے امت محمد؟ اولین اور آخرین کے بیچ میں سے امت محمد کو کھڑا کیا جائے گا. آؤ انبیاء کے لیے گواہی دو. جو پہلے انبیاء گزر گئے ان کی گواہی دو آ کر. آؤ آ جاؤ امت محمد. کیا عزت کی بات ہے. لیکن امت محمد نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں. امت محمد کہنے لگی میں تو تاجر ہوں، میں تو زمیندار ہوں، میں تو ملازم ہوں، میں فوجی ہوں، میں پولیس والا ہوں، میں سیاستدان ہوں، میں وزیر ہوں، میں صدر ہوں. اسی شان میں امتی ہونے کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت. بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے صاحب جا رہے تھے سربراہ کسی ملک میں، تو بھائی صاحب نے فرمایا اپنے آپ کو پاکستان کا سربراہ سمجھ کر مت جاؤ، اپنی قیمت گھٹا دو گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ کر جاؤ، حضور کی محنت کی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھ کر جاؤ، تو تیرے جانے اور تیرے بول کے ایک ایک لفظ کا اثر سارے عالم پہ پڑے. سیاسی بن کر مت جاؤ، ملک کا صدر وزیر اعظم وزیر بن کر مت جاؤ، امتی بن کر جاؤ. ایک ملک کے سفیر آئے، آ کر کہنے لگے کہ جی میں فلاں ملک کی طرف سے سفیر ہوں. ایسا نہ مت کہو سفیر اپنے آپ کو، امتی ہو تم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. اپنی قیمت گھٹاتے سفیر. کہاں امتی ہونا اور کہاں ایک سفیر. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بولا کہ جی میں فلاں ملک کی طرف سے یہاں سفیر. ارے مت کہو سفیر اپنے آپ، امتی ہو تم. تیسری دفعہ جب ڈانٹ پڑی تو بولنے لگا کہ جی میں امتی ہوں. 3 دفعہ کے ڈانٹ کے بعد اندر سے آواز نکلی کہ میں امتی ہوں. ہمارے اندر سے تو ہر وقت یہی آواز نکلتی، میں وزیر ہوں، میں صدر ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں تاجر ہوں، میں صنعت کار ہوں، میں زمیندار ہوں. ہمارے اندر کی تو آواز ہی یہی ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں.
ہم امتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جس کو اللہ جل جلالہ امن والوں نے تمام امتوں میں سے چھانٹا ہے، چنا ہے، پسند کیا ہے، انتخاب کیا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی کی پیاری امت ہے۔ اللہ کو اپنے نبی سے جیسے پیار ہے، اس کی امت سے بھی پیار ہے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات سے جو آواز لگوائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے کی برکت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت سے اللہ نے وہی آواز لگوائی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ کہہ دیں میرا راستہ یہ ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت، یقین، سمجھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ بلاتا ہوں۔ میرا بھی یہی کام ہے، اور جس نے میری اتباع کی ہے، آمن بھی، جو مجھ پر ایمان لے آیا، اس کا بھی یہی کام ہے۔ چاہے وزیر ہے، چاہے صدر ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے مسکین ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، امریکی ہے، افریقی ہے، ایشیائی ہے، چینی ہے، روسی ہے، ہندی ہے، پاکستانی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، پنجابی ہے، عربی ہے، عجمی ہے، جس نے اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے نبی کو اپنا نبی تسلیم کر لیا، اس کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے کی برکت میں، صدقے میں، اس امت کے ہر بچے پر، ہر مرد عورت پر، ہر بوڑھے جوان پر، ہر امیر اور فقیر پر، ہر بادشاہ اور محکوم پر یہ ذمہ داری اللہ، نبی نہیں، اللہ کی طرف سے بواسطہ نبی آ گئی ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس امت پر آئی ہے۔ اس محنت کے سلسلے میں یہ سارا اکٹھا ہونا ہے۔ یہ جو اس طرح جمع ہوئے ہیں ہم یہاں، یہ اس محنت کے سلسلے میں، اس ذمہ داری کے احساس دلانے کے سلسلے میں، جس محنت کی ذمہ داری قرن اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی امت کے کاندھے پہ ڈال دی تھی، اور امت نے اس ذمہ داری کو بھلا دیا تھا۔ اس ذمہ داری کے احساس دلانے کے لیے اجتماعات کرے جاتے، یہ جمع ہونا ہے کہ ہم تاجر نہیں، ہم زمیندار نہیں، ہم صنعتکار نہیں، ہم وزیر نہیں، ہم حاکم نہیں، ہم محکوم نہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ کی محنت کے ذمہ دار، اللہ کے بندے ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہماری محنت ہے، آپ کا غم ہمارا غم، آپ کی فکر ہماری فکر، آپ کی بے چینی ہماری بے چینی، آپ کا درد ہمارا درد۔ آپ کو ایک ہی غم تھا کہ کوئی انسان دوزخ میں جانے پائے، سارے انسان اللہ کی نافرمانیوں سے نکل آئیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ پڑ جائیں، دوزخ کے راستے سے نکل کر جنت کے راستے پہ چلنے والے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی غم، ایک ہی فکر، ایک ہی کوڑن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمے یہی تھا کام، اور انبیاء سابقین ایک خاص شکل اور ایک خاص زمانے کے اوپر آواز لگاتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے تمام اقوام عالم کی طرف، اور ایک خاص زمانہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کی پوری امت کو آپ کی نیابت میں، آپ کے خلافت میں، آپ کے بدل میں، اور آپ کی محنت کی ذمہ داری میں آپ کے ساتھ شریک کر کے سارے عالم کی طرف مبعوث فرما دیا کہ سارے انسانوں کی ذمہ داری ہر دنیا میں بسنے والے ہر مسلم فرد امت کے اوپر۔
دنیا میں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پوچھ امت محمدیہ سے ہوگی کہ تم امت محمدیہ تھے، تمہارے ہوتے ہوئے محنت کی شکل کیا بنے، نقشے کیا بنے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اب تک جو ہم سے کبھی کوتاہی ہوئی ہم اس کی مانگیں اللہ سے معافی۔ ہمارا بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجمع سے استغفار کروا لو، کم از کم 3 دفعہ کہہ لیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لیکن ایک تو استغفار یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، اپنی انفرادی شخصی اس کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں، یہ بھی مانگتے رہنا چاہیے، یہ بھی اچھی بات ہے، بہت عمدہ چیز ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی اس ذمہ داری کو، اس محنت کو ہم نے اپنی محنت نہ بنا کر جو جس جرم کے ہم مرتکب ہوئے ہیں، بلکہ جس جرم عظیم کے ہم مرتکب ہوئے ہیں، اس پر استغفار کرنا۔ اللہ اس کام کو کام نہیں بنایا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا میں ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر ہم نے اس جرم عظیم کا ارتکاب کیا، ہم سے وہ جرم عظیم ہو چکا کہ جس جرم عظیم کے نتیجے میں ساری دنیا جرائم اور معاصی سے بھر گئے، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ ہم جرم عظیم کے مرتکب ہو گئے۔ حضور والی محنت کو ہم نے محنت سمجھا ہی نہیں، اپنی دکان پہ بیٹھنے کو محنت کہہ رہے ہیں، نوکری پہ جانے کو محنت کام کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھ لے بھائی کیا کام کرتے ہو، وہ کہے جی میں تبلیغ کرتا ہوں، کہتے وہ تو اچھی بات ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن کام کیا کرتے ہو؟ بھائی تبلیغ کرتا ہوں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن کام کیا کرتے ہو؟ تبلیغ کرتا ہوں۔ بھائی تبلیغ ٹھیک ہے، لیکن آخر اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بھی پھر یہ کہا کہ بھئی چونکہ فضا ایسے زہر آلود ہو گئے ہیں کہ اس زہر آلود فضا میں تریاق کی بات سمجھ نہیں آتی، زہریلے فضے میں تریاق کی بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کچھ نہ کچھ دنیا کا کام کاج کرتے رہا کرو، کچھ نہ کچھ، یہ نہیں کہا سارا کچھ، ہمارے بزرگ فرماتے کچھ نہ کچھ دنیا کا کام کرتے رہا کرو، تاکہ لوگوں کو یہ نہ سمجھ میں ہاں تبلیغ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی ادھر ادھر سے مال کچھ آتا ہی ہوگا نا، ہاں کوئی جیب میں کوئی ٹھوس دیتا ہی ہوگا، کوئی مال شال ڈال ہی دیتا ہوگا، کسی سے لے کر ہی جاتا ہے بھائی، نہ دکانداری ہے، نہ ملازمت ہے، نہ نوکری ہے، نہ چاکری ہے، اور سال پہ سال لگائے جا رہا، چلے پہ چلہ لگائے جا رہا۔ تو چونکہ ذہن سب کے ہمارے زہر آلودہ ہے، یہ تو ہے ہی نہیں کہ آسمان سے ٹپکے گا یا مسلح کے نیچے سے نکلے گا، اس کا ذہن تو ابھی بنا ہی نہیں نا۔ تو اس لیے حضرات کہتے ہیں جب بنا نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ کام کرتے رہو، 1-8 گھنٹے 2-4 گھنٹے کے لیے دکان کھول ہی لو، تو اس کا یقین ہوگا ہاں وہ دکان کرتا نا، اس میں اللہ نے برکت دے دی ہوگی۔ یعنی اللہ دکان میں برکت دے سکتے ہیں، بغیر دکان کے رزق نہیں دے سکتے، اللہ کو بھی ہم نے پابند کیا ہوا۔ تو لوگوں کی چونکہ فضا ایسی بنی ہے، اس لیے حضرات منع کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا مبلغ جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، مبلغ جتلاؤ، کام کرو، لیکن ساتھ تھوڑا بہت دنیا کا بھی کام کرو، تاکہ ان کا ذہن جو آلودہ ہے، اس آلودہ ذہن میں دوسری بات نہ بیٹھ جائے کہ لوگوں سے مانگ مانگ کر یہ تبلیغ میں چل رہا۔ اور مولانا یوسف صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ حضور والی محنت کو محنت نہ بنانا جرم عظیم ہے، ایسا جرم عظیم کہ جس کے نتیجے میں ساری دنیا جرائم اور معاصی سے بھر گئے۔ اس کی معافی مانگنا، اس کے لیے روزانہ استغفار کرنا، اس کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، اور یہ عزم کرنا کہ اللہ اب تک جو ہوا جرم، اس جرم کو معاف فرما دے، اور استغفار کر کے خوش ہو جانا
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے کہ گناہ اس کیا ہی نہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج تو فضا ایسی بن گئی کہ جیسے ہمیں اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ وقال حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نے ہر طرف جینے کی فضا بنائی ہوئی ہے، بلڈنگ ایسی بنا لو، چیزیں ایسی بنا لو، گاڑیاں ایسی لے لو، فلاں چیز ایسی کر لو، جینے کی ایک عام فضا بنی ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اکثر ذکر ہاضم لذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور منبر پہ کھڑے ہوئے، صحابہ سامنے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ایھا الناس کأن الموت فیھا علی غیرنا کتب، صحابہ کو 1400 سال پہلے کہے لوگوں، صحابہ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ کہہ رہے ہیں، اے لوگوں تم تو دنیا میں ایسے جی رہے ہو جیسے موت ہم پر نہیں ہمارے علاوہ اوروں کے لیے لکھی گئی ہے، ہم پر نہیں آئے گی موت۔ کأن الموت فیھا علی غیرنا کتب، آئے دن سن رہے ہیں، آئے دن سن رہے ہیں۔ وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبْ، اور دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کے بتلائے ہوئی چیزیں ہیں، وہ حق ہم پر نہیں ہے، اوروں کے لیے ہے۔ بس تم کرو، یہ تم لوگوں کے لیے ہے، مجھے تو تھوڑی، میں تو بالکل مبرہ ہوں۔ وَكَأَنَّ الَّذِي نُشَيِّعُ مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفَرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور روز آئے دن جن کو ہم تیار کر کے کفن میں آگے بھیج رہے ہیں، یوں سمجھ رہے ہیں جیسے سفر پہ گیا بس تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا۔ وَنَأْكُلُ تُرَاثَهُمْ كَأَنَّنَا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُ، اور اس کے چھوڑے ہوئے مال و متاع ترکے پر ایسے ٹوٹتے ہیں، ایسے جھگڑتے ہیں، ایسے لڑتے ہیں کہ جیسے ہمیں تو ہمیشہ یہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ مرنے والا گیا ہے، اور کوستے ہیں اس مرنے والے کو کہ مرنے والا ایسا چھوڑ کر گیا کہ ہمارے خاندانوں میں جھگڑے پڑ پڑے، کوئی اپنے حق سے کچھ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں کہ وہ مرا ہے، مجھے نہیں مرنا ہے، میں تو اپنا حق لے کے رہوں گا۔ وہ حق لینے کے نام پر دنیا سے وہ بھی چھٹی کر جاتا ہے، پھر اس کی اولادیں لڑتی ہیں، پھر وہ بھی حق لینے کے نام سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر ان کی اولادیں لڑتی ہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک برادری کے، میں نام نہیں لوں گا، آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے، تو ان کا بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، حاجی صاحب کو بڑا محبت تھی اس سے، تو اکثر ان کی والدہ، وہ بھی حاجی صاحب کے خاندان کی تھی، فون کرتی رہتی تھی، ان کو انتقال کر کے سب۔ وہ بیٹا باہر ایک ملک میں رہتا تھا، وہاں سے آیا، مجھے فون کیا، تو میں نے کہا جی آ جائیں، میں دروازے پہ بھیجتا ہوں لڑکے، تو وہ خیر آ گئے، حاجی صاحب ملے، بڑے خوش ہوئے حاجی صاحب۔ تو یہ باتیں بہت محبت کی باتیں، بچپن سے اس کو حاجی صاحب نے وہ کیا تھا، اور ان کے والد بھی بہت قابل، پاکستان کے بہت نامی گرامی ہستی تھے وہ۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ بھئی وہ تمہارے جو جائیداد تھے ماموں کا، اس کا کیا ہوا؟ تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ حاجی صاحب نے پھر مجھے سنایا، کہنے لگے کہ 3 ماموں تھے، ایک جائیداد پر ان کا جھگڑا تھا تینوں ماموں کا، تو ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر تینوں عدالت جاتے تھے، تینوں کا وکیل بھی ایک ہی تھا، تینوں ایک ہی گاڑی میں عدالت سے واپس آتے تھے، تینوں دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ جھگڑا اولاد میں چل رہی ہے، اسی طرح چل رہی ہے۔ میں نے کہا اولاد بھی چلی جائے گی، پھر اولاد کی اولاد چلے گی، پھر اولاد کی اولاد چلے گی، کہاں اپنی صلاحیتیں برباد کر دی دنیا کی ان ٹھیکریوں کے پیچھے۔ وہ کہتا مجھے حساب دو، وہ کہتا تم مجھے حساب دو، وہ کہتا تم مجھے حساب دو۔ سارے خاندانوں میں یہ جھگڑے چل رہے، کیا تبلیغی کیا غیر تبلیغی،
دوسروں کو کیا رونا رو کہ جو دنیا کے اصلاح کے بیڑے اٹھا لے کر چلے تھے، ان کے خاندانوں بڑے بڑے دعوے داروں کے گھروں کے اندر یہی چل رہے، دنیا کی چند ٹھیکریاں مجھے مل جائیں، وہ کہتا نہیں چند ٹکڑے مجھے مل جائیں، اور وہ ٹکڑے چھوڑ کر پھر یہ رخصت ہو جاتا ہے، پھر بعد میں اس کی اولاد لڑتی ہے، جیسے یہ اپنے باپ کی جائیداد میں لڑ رہے تھے، ان کی اولادیں پھر ان کی جائیداد میں لڑتے ہیں، پھر ان کی اولادیں یہی طرح لڑتے لڑتے دنیا سے رخصت ہوتے چلے جاتے۔ ناکل تراثہم کأننا مخلدون بعدہم، اپنے چھوڑے ہوئے میت کے مال متاع ترکے پر ایسے لڑتے ہیں، ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے ہمیں تو ہمیشہ رہنا ہے، وہ مر گئے، مجھے مل جائے، میرے ساتھ یہ ہمیشہ رہے گا۔ طوبى لمن شغلہ عیب عن عیوب الناس، خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیب کو دیکھنے میں ایسا مشغول ہو گیا کہ اس کو دوسروں کے عیوب دیکھنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے۔ اپنے عیب کو دیکھ، ابھی تو سب انہوں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے کیا، نہیں میں نے کیا کیا، یہ دیکھو میرے سے کیا ہوا، میری غلطیاں کیا، نہیں میری تو نہیں، انہوں نے سارا نہیں یہ کیا۔ اگر ہر ایک اپنے کہے کہ میری یہ غلطیاں ہیں، بھائی میں اپنی غلطیاں، تمہارے غلطی سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، تم جانو تمہارا اللہ جانے، میری یہ غلطیاں، میں اپنی غلطیاں ٹھیک کرتا ہوں۔ ہمارے بھائی بلال صاحب رحمت اللہ علیہ، سنا ہے نا نام، لاہوریوں نے تو سنا ہی ہوگا، سنا ہے نام بھائی بلال صاحب کا؟ کسی نے بھی نہیں سنا، لگتا دیکھا بھی ہے، کس نے دیکھا بھائی بلال صاحب؟ آپ نے تو خیر دیکھا ہی دیکھا، امام صاحب نے۔ بہرحال وہ مشہور قصہ ہے نا جو گرم تیل میں ہاتھ ڈال دیا تھا، ان کا مشہور قصہ ہے۔ تو یہ جو گرم تیل میں جب ہاتھ ڈالا تھا، بزرگ بن کر نہیں ڈالا تھا، ہاتھ ڈالنے بزرگ بننے کے بعد ایک دفعہ بھی نہیں ڈالا تھا انہوں نے، کہیں آپ لوگ بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں۔ وہ تو ایک ایمانی کیفیت ہوتی ہے، جوش ہوتی ہے، ایک حال ہوتا ہے، اس حال میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ عجیب امی تھے، ان پڑھ، پان بیچتے تھے، فرماتے تھے کہ جب کسی کو یوں کہو نا، یوں انگلی سے ایسا ہے، تو یہ 3 انگلی تیری طرف اشارہ کرتی ہے کہ تو 3 مرتبہ ایسا ہے۔ اس کو کیوں کہہ رہا ہے وہ ایسا ہے؟ اس کی طرف تو نے 1 انگلی اٹھائی ہے، تیری 3 انگلی تیری طرف کر رہی ہے کہ 3 دفعہ تو اپنے آپ کو دیکھ، 3 مرتبہ۔ طوبا، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ طوبا شجرۃ فی الجنہ، جنت میں ایک درخت کا نام ہے طوبا، 100 سال بھی تیز رفتار گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو۔ طوبا، مبارکبادی، خوشخبری، شجرۃ فی الجنہ اس شخص کے لیے جو اپنے عیب کے دیکھنے میں اتنا مشغول ہے کہ اسے دوسرے کے عیوب کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ طوبى لمن طاب مكسبه وصلحت سريرته وحسنت علانيته واستقامت طريقته۔ خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس کی کمائی پاکیزہ ہو، جس کی کمائی پاکیزہ ہو، کمائی پاکیزہ۔ حرام کا ایک لقمہ، حرام کا ایک لقمہ، حرام کا ایک گھونٹ برسہ برس کے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے کافی، برسہ برس کے اعمال کو حرام کا ایک لقمہ ضائع کر دیتا۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گزرا۔ فرماتے تھے کہ میں جب 9-10 برس کا تھا تو گھر جاتا، گھر میں کوئی چیز مجھے نظر آتی جو ہمارے گھر کی نہیں ہے تو میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، بچہ 9-10 سال کا بچہ، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا جب تک کہ میں اس کی تحقیق نہ کر لیتا کہ یہ آیا کہاں سے ہے، اور جب پتہ چلتا کہ فلاں گھر سے آیا ہے تو میں اگلی تحقیق کرتا تھا کہ ان گھر والوں کی کمائی کیسی ہے،
اگر ان کی کمائی صحیح ہے پھر میں اس کو کھاتا، ورنہ نہیں کھاتا تھا. تب مولانا جمشید بنتے ہیں، ایسے نہیں بن جاتے. ہم کہتے ہیں سب ہضم ہو جائے، ہڑپ پکڑ لیں اور بنے بھی ہم وقت کے جو ہے علامہ بن جائے. ایسے نہیں ہوا تھا. پاکیزہ کمائی، اور پاکیزہ کمائی اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اپنے علماء کرام سے نہ جڑ کر چلیں. اپنے ہر کاروبار، ہر مسئلہ علماء سے پوچھ کر جب تک نہیں کریں گے تو پھر ہمارے نقشے کہیں سے کہیں بنتے چلے جائیں گے. پھر ہماری عبادت سیٹی اور تالی بن کے رہ جائے گی اگر ہم اپنے علماء سے پوچھے بغیر اپنے کام کاج کریں گے. ہر مسئلے میں اپنے علماء سے رجوع کرنا. جو نیا کام کرنا ہے وہ پہلے علماء کے پاس جانا ہے. علماء اتقیاء، مفتیین، متقین. ورنہ جگہ جگہ پہ آج کل بورڈ لگے ہوتے ہیں. نہیں، پہلے تحقیق کریں شہر کے بڑے مفتی کون ہیں، متقی، جن پر لوگوں کو اعتماد ہے، ایسے علماء. ان سے جا کر مسئلہ پوچھ کر پھر اس نئے کام کو شروع کر. اور کوئی بات چھپائے نہیں، کوئی بات چھپائے نہیں. اور اگر کر چکے ہیں تو اس کی ساری چیزیں ان کو بتلائیں، اور اس میں ہمیں چاہے نقصان نظر آ رہا ہو لیکن جیسے وہ بتلائیں ویسے اس کو بدلنے کی کوشش کریں. نقصان اور نفع کو دیکھ کر اپنی جہنم کو بڑا سے بڑا کرنے کی کوشش نہ کریں کہ نقصان ہو جائے گا. نقصان تو ہو جائے گا لیکن آخرت کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے تو بچ جائے گا. طوبی لمن طاب مکسبہ. ایک مولوی صاحب نے، ہمارے شورا کے ساتھی تھے، ملک بہرام صاحب، ان کے علاقے کے ایک مولوی صاحب نے شکایت کی کہ جی جو آدمی 3 چلے لگا لیتا ہے وہ پھر مدرسے مسجد کا خیال نہیں کرتا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں آدمی جب 3 چلے اس نے نہیں لگایا تھا تو اتنا مدرسے کو، اتنا مسجد کو دیتا تھا. اب جب 3 چلے لگا کر آیا اب کچھ بھی نہیں دیتا. ملک صاحب نے بلا لیا اسے کہ بھائی یہ بتلا، جب تبلیغ میں وقت نہیں لگایا تھا تو اتنا خیال کرتا تھا مسجد کا، مدرسے کا، تبلیغ میں لگنے کے بعد زیادہ کرنا چاہیے تھا یا کم کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے؟ اس نے کہا ملک صاحب بات یہ ہے، تبلیغ سے پہلے تو میں پاؤڈر کا کام کرتا تھا، سرخی پاؤڈر نہیں، خود ہی سمجھ جاؤ. اب اس میں جو مجھے بچتا تھا 10-20 ہزار میں مسجد مدرسے کو بھی دے دیتا تھا. جب تبلیغ میں گیا تو پتہ چلا یہ تو سارا حرام ہے. میں خوب رویا، اللہ کے سامنے معافی مانگی، میں نے توبہ کیا اور میں نے وہ ساری کمائی بھی ختم کیا. اور وہاں سے آ کر میں نے ایک لکڑی کی ریڑھی بنایا. سبزی منڈی جاتا ہوں، صبح صبح وہاں سے پھل کے پیٹیاں لاتا ہوں، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر صبح سے شام تک بیچتا ہوں، اور اس میں سے جو مجھے بچ جاتا ہے 5-10 روپے میں مسجد مدرسے کے ڈبے میں جتنا ہوتا اتنا ڈال دیتا ہوں. جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، چل پہلے وہ بات پوری کر لو، یہ بیماری ہے میرے میں. تو ملک صاحب نے بلایا مولوی صاحب کو، بلا کے کہا اب بتا، مولوی صاحب کے سامنے. مولوی صاحب کو جب سارا بتایا تو پھر ملک صاحب نے مولوی صاحب پہ چڑھائی کی. اب بتلا، جو پیسے تم نے اس کے طلباء کو کھلائے وہ طلباء کھا کر جو عالم بنیں گے وہ دنیا میں دین پھیلائیں گے. تو نے وہ لیتے ہوئے تحقیق کی کہ کیا کہاں سے لا کے دے رہے ہمیں، کہاں سے لا کے دے رہے؟ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے تھے 3 چلے کب لگے، اس کے وقت سے اب تک کا وقت کا کیا معمول ہے. جب سارا پاس ہو جاتا ہے آخر میں سوال کرتے تھے یہ بتلا بینک سے سود پہ قرض لے کے کاروبار تو نہیں کیا تھا، اس پہ بھی پاس ہو گیا؟ تو ایسا کہتے تھے جا اپنے علاقے میں جا کے خرچ کر، چل بھاگ جاؤ، اپنے علاقے میں جا کے خرچ کرو. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا، انکار کر دیں گے تو مدد اٹھ جائے گی. یہ شیطان نے پٹی پڑھایا.
میں مانگنے تھوڑی گیا تھا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ اہل مدرسے کو بھی اس کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ جہاں سے آیا تحقیق کرنا کہ کہاں سے آیا, کون سی کمائی لا کے ہمیں دے رہا. حرام کمائی کر کے ہم مدرسے کو دے کر خوش ہو رہا کہ چلو میں نے دین کی خدمت بھی کر لی, میرا حرام جو ہے وہ بھی حلال بن گیا. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی کمائی پاکیزہ ہو. وہ صلوحت سریرت ہو, اور جو پوشیدہ اعمال ہیں وہ نیک ہوں. ظاہری اعمال تو سب نیک دکھلاتے ہیں, جبہ کبا پہن لیا, بڑے لوگوں کے سامنے خشوع خضوع سے نماز دکھلا رہے, نہیں. وہ تنہائی والے اعمال جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے, بند کمرے والے اعمال وہ نیک ہوں. صلوحت سریرت ہو, جب اللہ اور بندہ ہے بیچ میں کوئی تیسرا دیکھنے والا نہیں, وہاں والے اعمال نیک ہوں. وحسنت علانیت ہو, اور جو ظاہری اعمال ہیں علل اعلان کرنے والے اعمال ہیں وہ خوبصورت ہو, حسن و جمال کا پیکر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت حسن سے معمور ہے. حضور کی سنت والے لباس کو, سنت والے شکل و صورت کو خوبصورت بنا کر پیش کرو. ایسا نہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں. بقول مولانا محمد احمد صاحب ہمارے رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور والے فرماتے تھے ہم تبلیغ میں ملنگ بنانے کے لیے پھر رہے ہیں. تمہیں ملنگ بنانا چاہتے ہیں, شلوار کا ایک پائچہ ادھر کیا ہوا ہے, ایک پائچہ اوپر ہے, ایک پائچہ نیچے ہے, ملنگ بنانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں کشش اور جاذبیت تھی. آپ کے امامے میں, آپ کی داڑھی میں, آپ کے لباس میں. یہ نہیں ہے کہ لباس جو ہے نا 1-1 لاکھ کا پہنے, نہیں. وہ 10 روپے والا لباس کو بھی سلیقے سے, سنت کے مطابق سلیقے سے. اس لیے فرمایا جو ظاہری اعمال ہیں وہ حسن سے معمور ہو, خوبصورت نظر آئے, خوبصورت نظر آئے. ایک شخص آیا نہلا کچیلا, اس نے فرمایا ہے بھائی کوئی جو اس کے کپڑے دھلوا دے. ایک شخص آیا داڑھی بکھرے ہوئے, پتہ نہیں مٹی سے آلودہ, اس نے فرمایا کوئی ہے, مشکات میں حدیث ہے کوئی جو اس کی داڑھی دھلوا دے, داڑھی دھلوا دے. ایک شخص پرانا پھٹا کپڑا پہنے ہوئے پھر رہا تھا. حضور نے کہا کہ بھئی تیرے پاس کوئی مال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ. انہوں نے کہا کیا مال ہے؟ انہوں نے کہا ہر طرح کا مال ہے, بکریاں بھی ہیں, اونٹ بھی ہے, گائے بھی ہے, اور پیسے بھی ہیں. حضور نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہوا پسند کرتا. اللہ نے تجھے مال دیا ہے, فقیروں کی طرح پھر رہا تو, اس لیے سوال حرام ہے. اور ایسی حیت, ایسی شکل صورت بنانا جس سے لگ رہا ہے کہ یہ سائل ہے, فقیر ہے, یہ بھی حرام ہے. ہمارے ایک بزرگ حج پہ گئے اپنی اہلیہ کے ساتھ, سب جانتے ہیں اس لیے میں نام نہیں لوں گا, تو سارے اکابرین تھے تو وہ بھی اہلیہ کے ساتھ حج پہ تھے. تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے وہاں مسجد نبوی کے باہر ایک جگہ پہ بٹھا دیا کہ تم یہاں بیٹھو, میں ذرا باقی حضرات سے کہہ کے پھر آتا ہوں, کیونکہ مستورات کے ساتھ تھے تو اور جگہ تھے باقی حضرات, میں ان کو اطلاع دے کے آتا ہوں, تم اتنی دیر یہاں بیٹھو, میں یہاں سے جانا نہیں تھی. جب وہ واپس آئے تو دیکھا ان کی اہلیہ جہاں بٹھا کر گئے تھے, اہلیہ کے سامنے ریالوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جہاں بٹھا کر گئے تھے یہی ہونا تھا نا. ہر جانے والا سمجھ رہا تھا کوئی فقیر نہیں بیٹھی ہے تو کوئی 5 ریال, کوئی 1 ریال, کوئی 10 ریال. وہ بیچاری پردے میں برقعے میں کیا کہے, نہ عربی آتی جو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. ریالوں کے ڈھیر آگے جانا وہ جو. تو ایسی حیت بنانا یہ بھی منع ہے. ان سے غلطی کیا ہوئی کہ بیوی کو ایسی جگہ بٹھا کر کیوں گئے کہ آنے جانے والا سمجھے کہ کوئی فقیر نہیں بیٹھی ہوئی ہے. حسنت علانیتہ, ظاہری اعمال خوبصورت ہوں, واستقامت طریقتہ, اور راستہ سیدھا ہو, سیدھا راستہ اختیار کر. طوبی لمن تواضع للہ من غیر منقصۃ, خوشخبری ہے اس شخص کے لیے
جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیا، تواضع، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، من غیر منقصد، کسی کے خوف سے نہیں، کسی کے ڈر سے نہیں، کسی سے کچھ حصول کرنے کے لیے نہیں، کسی سے کچھ عہدہ منصب لینے کے لیے نہیں، کوئی مال متاع، کوئی دینی دنیاوی مرتبہ چاہنے کے لیے نہیں، من غیر منقصد، صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ کے لیے۔ بقول حضرت بڑے حضرت رائے پوری، مولانا عبدالرحیم رائے پوری حاجی صاحب کے شیخ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ دین کا کام اس سے لیتے ہیں جس کے اندر کا جذبہ یہ ہو کہ میں کچھ نہیں، میرے سے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرے سے کچھ نہیں، جو ہر وقت کام کرتا جائے اور اپنی نفی کرتا جائے، تو نے نہیں کیا، تو نے نہیں کیا، اللہ نے لیا، اللہ نے کرایا، اللہ اس سے دین کا کام لیتے ہیں، اس کو اوپر سے اوپر کرتے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچے کرتا جاتا ہے، اللہ اس کو اوپر سے اوپر کرتے چلے جاتا ہے۔ وَأَنفَقَ مِمَّا جَمَعَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، اور بغیر حرام کے، بغیر گناہ کے، سود اور رشوت اور چوری اور دھوکہ اور غصب کے بغیر جو مال اس نے جمع کیا، کمایا ہے، اس میں سے خرچ کرتا ہو، اس کے لیے ہے خوشخبری، اس کے لیے خوشخبری۔ خالط اہل الفقہ والحکمہ، علماء کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہو، اہل علم کی صحبت میں، اہل حکمت کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہو، ورحم اہل الذل والمسکنہ، اور معاشرے کے غریب گرے پڑے کمزور لوگوں پہ رحم کھاتا ہو۔ انفق الفضل من مالہ، اور اپنے زائد مال کو خرچ کرتا ہو، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ، اور فالتو باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہو، وَسِعَتُ السُّنَّةِ وَلَمْ يَعْدِلْ عَنْهَا إِلَى بِدْعَةٍ، اور سنت، حضور کی سنت اس کو کافی ہو، اور حضور کی سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف نہ جاتا ہو۔ ثم نزل، یہ کہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ حضور کی زندگی ہے، یہ نمونہ ہے اس محنت کرنے والے، اس کام میں لگنے والوں کے لیے۔ جب تک حضور کے رنگ میں نہیں رنگے جائیں گے، اس وقت تک اس محنت کے قابل نہیں ہوں گے۔ جتنا سرکار کے رنگ میں جو رنگا جائے گا، وہ اس محنت کے اعتبار سے اللہ کے یہاں مقبول ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ خود سجھائیں گے، جو حضور کے رنگ میں جتنا رنگا جائے گا، اس کو اللہ سجھائیں گے، موقع کی بات بتلائیں گے کہ اب کیا کرنا، اب کیا کرنا، اب کیا کرنا، اس کے دلوں میں بات آئے گی، اور پھر اس باتوں کو اپنے اہل علم، علماء، اپنے شورا والے، مشورے والوں کے سامنے رکھے گا، اور پھر ان کے مشورے سے اور اپنے علماء کے فتوے سے کام کرتا کرتا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب تک جو نہیں کیا، اس محنت کے اعتبار سے جو ذمہ داری آئی تھی، اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اس پر اللہ سے معافی مانگنا، اور اس کام کو کرتے جانا، اپنے دنیاوی تقاضے کو اعمال کے ذریعے سے پورا کرنا سیکھ جائے، کہ اعمال کر کر کے ہمیں اللہ سے کروانا ہے اپنی ہر ضرورت اور حاجت۔ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچے جو ہے گھروں میں ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ جب میری ماں پر، میرے باپ پر فلاں حال آیا تھا، فلاں تقاضا آیا تھا، تو انہوں نے ان کا رخ کیا تھا، ان کا رخ کیا تھا، کس رخ پر ہو گئے۔ اس لیے عائشہ رحمۃ اللہ علیہ چند اعمال بتلایا کرتے تھے کہ تم یہ اعمال کو کر لو تو تمہارے سارے مسئلے حل۔ ہم ان اعمال کو اختیار کریں۔ وہ اعمال کوئی عائشہ کی اپنی اختراع نہیں تھی۔ ایک مجلس تھی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سارے حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ حاجی بشیر صاحب، مولانا احسان صاحب کے والد صاحب، انہوں نے مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ یہ عبدالوہاب جو ہے نوجوانوں کو وظیفے بتلاتا رہتا ہے، تو اس کو کسی کی طرف سے اجازت ہے، اس کو کسی کی طرف سے اجازت ہے کہ یہ ہر ایک کو وظیفہ بتلاتا ہے، یہ دعا پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے۔ حاجی بشیر صاحب خاموش ہو گئے۔ جب سارے چلے گئے، کمرے میں صرف دو ہی رہ گئے، مولانا یوسف صاحب اور حاجی عبدالوہاب صاحب۔
تو جب سب چلے گئے تو مولانا یوسف صاحب نے بھائی عبدالرحمان صاحب سے کہا وہ کیا وظیفہ بتلاتا مجھے بھی تو بتا دے. بھائی صاحب نے کہا میں اپنے پاس سے تھوڑی بتاتا ہوں, میں نے وہ بنا اس نے حسین کتاب میں دیکھی تھی تو اس میں سے جو دعائیں تھی, اس نے حسین دعاؤں کی مجموعہ کتاب ہے, اس میں سے وہ دعا میں نے دیکھی وہ میں بتا دیا کرتا ہوں. بھائی صاحب نے مولانا یوسف صاحب نے کہا ٹھیک. تو وہ جو حاجی صاحب کی 2-3 چیزیں ہیں تو بہت ساری, لیکن وہ 2-3 چیزیں جو حاجی صاحب اپنے پاس سے نہیں بتلاتے وہ بھی کہیں قرآن حدیث سے ہی ان کو ملا ہوا ہے, اور مولانا یوسف صاحب نے تو ان کو اجازت دے دی بتلانے کی. انہوں نے مجھے کہا کہ بھی بتا دیا کرو, تو وہ میں تشکیل کے بعد بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ نیت کریں, عزم کریں کہ وہ تشکیل جو ہے وہ تو مولانا احسان صاحب کتنی دفعہ آئے, میں وہی تشکیل کروں گا. مولانا کی تو ایک ہی ہے, اس حالت میں بھی آتے ہیں, اس بے چینی کے ساتھ آتے ہیں, کس کرب اور دکھ کے ساتھ آتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ آئیں گے, اور ایک ہی درخواست کرتے ہیں کہ لاہور کی ہر مسجد سے ایک جماعت چلے کی دے. ایک جماعت مانگتے ہیں, 2 نہیں مانگتے, ایک مانگتے کہ سال میں ایک جماعت ہے. اس اجتماع کے موقع پر تو ایک جماعت ہے, کھڑے ہو جائے ایک جماعت. ہر مسجد والے, افراد کا نام نہیں, مسجد کی, یہ ہماری مسجد سے ایک جماعت. 2 جو دے گا وہ تو پھر ایک جماعت. چلو ماشاءاللہ, سب سے پہلے نام تو لکھو. ایک جماعت. جو جماعت لے کر نہیں آئے, ابھی موقع ہے, آج رات ہے, شب درمیان, رب مہربان, کل صبح تک ہے, آج رات کو محنت کریں گے, دن بھر محنت کریں گے. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ محنت کر کے ایک جماعت تیار کر دیں. نام تو لکھاؤ نا, وہ صرف زبانی انشاءاللہ کہہ کے کٹھے ہو گئے. ہاں جی, ادھر آپ ادھر آئے نا, آپ ادھر آ جائیں. کہ نبیوں کو کئی علاقوں میں بھیج کر یہ